دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ تسبیح یہ عمل کسی نے بھی پڑھ لیا تو اس کی تمام حاجتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آج وہ جو بھی اللہ پاک سے مانگے گا اس کو سب مل جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ اگر آپ کو 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے، یعنی مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے، تو آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اور پھر رب سے دعا کرنی ہے۔ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، پورے سال کا رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری جمعرات کو یہ عمل یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ والوں، جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے قرضوں کو غیب سے ختم کر دے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آخری جمعرات اللہ والوں یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس میں 5 جمعرات آئی ہیں۔ یہ 5ویں جمعرات ہے جو رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور جو لوگ رب کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان پر بے شمار کی نعمتیں اپنی نچھاور فرما دیتا ہے۔ اور دوستوں، یہ آخری جمعرات ہے، اور اگر آپ لوگ مقروض ہو چکے ہیں، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، جو قرض دار ہوتا ہے نا، جو مقروض ہوتا ہے، جو کسی کے پیسے کسی وجہ سے لے لیتا ہے اور واپس نہیں کر پاتا، نبی پاک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی مصیبت کے لیے کسی سے قرضہ لیا اور پھر اس کو وقت پہ نہیں دیا، پھر دیا ہی نہیں، آپ مر گئے، انتقال ہو گیا آپ کا، تو نبی پاک ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کھانے والوں کی تو بہت دور کی بات ہے، یعنی جو لوگ دھوکہ دے کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا نبی پاک سے۔ جو مقروض ہے، جو قرض دار ہے، ان کے لیے نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ کوئی اپنے ذمے میں اس کا قرضہ نہ لے لے۔ پھر صحابیوں میں سے کوئی اپنے ذمے میں قرضہ لے لیتا تھا اور پھر نبی پاک ان کا جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ تو اللہ والوں، یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ نبی پاک نے امت کے لیے تعلیم دی ہے کہ اگر تم پر قرضہ چڑھ گیا ہے، تم مقروض ہو گئے ہو، تو ذہن میں رکھو کہ اس قرضے کو جلد از جلد اتارو اور پھر اس دنیا سے کوچ کرنا۔ تو اللہ والوں، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کا قرضہ اتارنے میں آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور جب رزق میں برکت ہوگی تو قرضہ بھی آٹومیٹک آپ لوگ اتار دیں گے۔ یہ اتنی خاص تسبیح ہے جو کہ رب کی مدد کو واضح طور پر لے کر آتی ہے۔ تو دوستوں، لازمی آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ، دیکھیں 29واں مہینہ بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آج کے اس دن کو ضائع کر دیا تو شاید رب ایک اور موقع دے دے، لیکن شاید، ورنہ پھر یہ کاش ہی رہ جائے گا، اور 1 سال کا لمبا انتظار، اور اس کے بعد پھر یہ وقت ملے گا پھر اس تسبیح کو پڑھ کے رب کو راضی کرنا۔ تو لہٰذا ابھی موقع مل رہا ہے، ابھی اس موقع کو غنیمت سمجھے اور آج یہ تسبیح یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا۔ لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں، میرا اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، لیکن کوشش کریں کہ عشاء کے وقت پڑھیں، کیونکہ یہ طاق رات بھی ہے اور لیلۃ القدر کی رات بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ طاق رات 29 کی رات طاق رات میں آتی ہے۔ تو اللہ والوں، اس طاق رات میں رب کو راضی کرنے کے بہت سے موقع اور قبولیت والی گھڑی آپ کو ملتی ہے۔ تو دوستوں، جس طریقے سے 27ویں شب میں قبولیت کی گھڑی تھی 4:36 پہ، اس وقت جتنوں نے بھی دعائیں مانگی تھیں ان کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ 36 سے لے کے 39 منٹ 3 منٹ کی اللہ پاک نے قبولیت کی گھڑی دی تھی، اور لیلۃ القدر کی رات بھی تھی۔ تو اللہ والوں، اسی طریقے سے 29 کی رات کو بھی آپ کو قبولیت کی گھڑی ملے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل
اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رب ذوالجلال، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تاک رات ہے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، ان سب کے حق میں کن فرما دے، ان سب کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، ہم سب پر سے آزمائشوں کو ہٹا دے۔ میرے مولا، اس رمضان کا مہینہ جس کے اندر عبادات نہیں کر پائے، جو حق تھا وہ ادا نہ کر پائے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، مٹا دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، میرے مولا ایک دن بچا ہے، ہمیں اس ایک دن خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، یہ رمضان کی بہاریں ہمیں آئندہ سال بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ناگہانی آفات حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہمیں اس ماہ رمضان کو آئندہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں محتاجگی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، یہ آخری دن ہمارے لیے برکت والا بنا دے، ہمارے لیے عظمت والا بنا دے، ہمارے لیے قبولیت والا بنا لے، ہمارے لیے نجات والا بنا دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس پر اپنی خاص نظر کرم فرمانا، ان کے گھر والوں کے لیے آسانی فرمانا، ان کے والدین اگر اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے میرے مولا، اے قدرت والے رب، اے پالنے والے رب، اے میرے رب، ہم سب کے رب، ہم سب پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں فتنوں سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے اپنی زبان کو میٹھا بنا دے۔ میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، خلافت کا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا، امام عطا فرما دے، امام مہدی کا ظہور فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی خلافت کا نظام عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی،
اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، پریشان سب ہی ہیں، پریشانیاں ہر بندے کی ہے، لیکن اللہ والوں بے شک سب پریشان ہیں، لیکن تیرے یہ دربار میں جو حاضر ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتا۔ تو میرے مولا آج ہم سب کے لیے آسانی فرمانا، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس وظیفے کو پڑھے گا اس کے اوپر رحمت کی نظر فرمانا، اس کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمانا۔ اب اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو رکھیں، نہیں تو کچھ رقم بھی رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے، بس صدقے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اس بات کو بتانا مقصود تھا آپ کو کہ صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔
صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والو سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والو یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 29 تاریخ اور آخری جمعرات کا وظیفہ ہے، صرف 3 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، اب جو صدقے کے لیے رکھا ہے جیسے چاول یا چینی اس پہ دم کریں، پھونک ماریں۔ اگر پیسے رکھے تو اس پہ بھی دم کر کے غریبوں کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ چینی رکھے تو چیٹیاں وغیرہ کو ڈال دیں، اگر چاول رکھے ہیں تو اس کو ابال کے چھت پہ رکھ دیں تاکہ چڑیا وغیرہ بآسانی کھا لیں۔ باجرہ وغیرہ رکھا ہے تو وہ بھی چھت پر آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، کوئی مقصد والی بات نہیں، بس صدقہ کرنا مقصود ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اب دعا بہترین انداز میں مانگنی کیونکہ ماہ رمضان کا آخری دن ہے، 29 تاریخ ہے، آخری دن ہے، اور اللہ والوں یہ آخری موقع بھی ہے، تو لہٰذا لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، اپنے لیے برکت کی دعا کیجیے گا، اپنے لیے رحمت کی دعا کیجیے گا، اپنے لیے آسانیوں کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا، میرا بتانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک ہم نے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ چلے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔